آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک دنیا جہان میں پھیلی ہوئی بے شمار کہانیاں جو اپنے اندر تجسس، سسپینس اور پر اسراریت کی چادر اوڑھے ہوئے آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں اور مغربی میڈیا یا دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے آپ تک صرف وہی چیز پہنچائی جا رہی ہے کہ جتنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جاننا ضروری ہے۔ لیکن آج مجھے امریکن آرکائیو سے ایک ایسی ویڈیو میرے ہاتھ لگی ہے کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں خود بھی بہت زیادہ حیران ہوا ہوں اور لمحہ ما لمحہ اس عجلت پر پریشان بھی ہوا ہوں کہ کس طرح امریکہ اور یورپ نے مل کر ایک دن کے اندر اسرائیل کا قیام معرض وجود میں لایا اور کس طرح صرف لمحہ با لمحہ ایک ایک پل کی بدلتی صورتحال کو اس آرکائیو میں نہ صرف نوٹ کیا گیا بلکہ آپ ششدر رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے ایک ہی دن کے اندر تمام کی تمام اپروولز، عالمی اپروولز، ایک ہی دن کے اندر کارگو شپس کا روانہ ہو جانا اور ایک ہی دن کے اندر پوری دنیا میں یہودیوں کو اکٹھا کرنا اور اسرائیل لا کر بسانا، کس قدر عجلت میں یہ سارے کام کیے گئے اور خطہ عرب میں ایک غیر قانونی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ آج یورپ کی کوکھ سے ایک غیر قانونی بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بات ہے 14 مئی 1948 کی۔ دھیان میں رکھیے گا، صرف اس ایک دن کے واقعات جو آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے کہ 14 مئی 1948 کو اصل میں ہوا کیا تھا۔ ہم آج تک صرف یہی سنتے آ رہے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل معرض وجود میں آیا۔ اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے، اسرائیل کو غیر قانونی طور پر فلسطین میں لا کر بسایا گیا، لیکن ابھی میں آپ کو صرف 14 مئی کے واقعات بتاتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کے ٹاپکس پر ویڈیو بناؤں گا، تحقیقاتی ویڈیوز، جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ یہ ہے دن 14 مئی 1948 کا۔ ڈیوڈ بین گورین، جو کہ ہیڈ ہے جوئش ایجنسی کا، اس دن صبح 10:15 پر وہ ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کرتا ہے۔ ناظرین، 10:15 کے بعد شام 6 بجے تک کی صورتحال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ہیری ٹرومین اسی دن اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ امریکہ کے ایما پر بین گورین نے ریاست کے قیام کا اعلان کیا اور اسی دن امریکی صدر ٹرومین، جس کا پورا نام ہیری ٹرومین ہے، اسی دن اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اب اس دن کے واقعات کا لمحہ با لمحہ امریکی آرکائیو نے جس طرح نوٹ کیا، اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دن 14 مئی 1948 کا ہے۔ 10:15 پر ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوتا ہے۔ 12:46 پر غور فرمائیے گا، 10:15 اور 12:46 کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ امریکہ اور یورپ تک تو اسرائیل کے قیام کی بات پہنچ چکی ہے، لیکن افسوس کہ عرب لیگ اور عرب ملکوں تک یہ بات ابھی نہیں پہنچی۔ لیکن 2 گھنٹے کے بعد 12:46 پر عرب لیگ اکٹھی ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن جنم لیتی ہے کنگ عبداللہ آف جارڈن کی قیادت میں۔ 1 بجے یہودی تل ابیب میں بین گورین کے ساتھ ایک آزاد ریاست کا عملی طور پر اعلان کر دیتے ہیں۔ 10:15 بجے جو اعلان ہوا تھا وہ رسماً تھا، لیکن 1 بجے تل ابیب میں بین گورین کی قیادت میں یہودی ایک آزاد خود مختار ریاست کا باضابطہ اعلان کرتے ہیں۔ 1:20 پر یہودی
ویسٹرن وال جو کہ ایک مقدس دیوار ہے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور بین گورین کے ساتھ وہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ 1:20 پر 1:36 پر بین گورین اور گولڈا مائر ایک بڑے ہال میں جاتے ہیں جہاں پر ایک آزاد اسرائیلی ریاست کے ڈاکومنٹس تیار پڑے ہیں۔ وہ دونوں وہاں جاتے ہیں، ہال تالیوں سے گونجتا ہے، ہر طرف اسرائیل زندہ باد، امریکہ زندہ باد اور انگلینڈ زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے فخر سے اپنی اپنی نشست پر براجمان ہوتے ہیں اور بین گورین اور گولڈا مائر آزاد اسرائیلی ریاست کے قیام کے دستاویز پر سائن کرتے ہیں، اور اس طرح باضابطہ طور پر اسرائیل ایک ریاست کے طور پر فلسطین کے قلب میں معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک 2 بجے امریکہ سے ایک فیکس موصول ہوتا ہے اور امریکہ باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے، یعنی امریکہ اس طرح وہ پہلا ملک بن گیا جس نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ آگے چلتے ہیں 2:18 پر 2:18 پر جب امریکی ریڈیو سے اسرائیل کے قیام کا باضابطہ اعلان ہوتا ہے تو امریکہ میں بسنے والے لاکھوں یہودی سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے اور ایک آزاد اسرائیلی ریاست کے قیام پر جشن منایا جاتا ہے اور لوگ بے تحاشا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ 2:35 پر یہ خبر انگلینڈ میں بھی پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر انگلینڈ کی ملکہ کے محل کے باہر تمام یہودی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سڑکوں پر تمام یہودی مرد، خواتین، بچے اکٹھے ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ 2:50 پر امریکہ اور انگلینڈ کے بعد یہ خبر یونان اور جرمنی کے یہودیوں تک بھی پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، یہ جرمنی وہی ہے جو یہودیوں کے ہولوکاسٹ کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہولوکاسٹ وہ لفظ ہے جس کے اوپر آج بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس پر بھی کسی بھی وقت ایک ویڈیو تفصیل سے بناؤں گا ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ خبر یونان اور جرمنی کے یہودیوں کے پاس 3:17 پر پہنچتی ہے اور 3:20 پر حیفا جو کہ اسرائیل کی ایک بندرگاہ ہے، وہاں سے بڑے بڑے بحری جہاز اسی وقت یورپ اور امریکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہاں سے یہودیوں کو بھر بھر کر فلسطین میں بسایا جائے اور پوری دنیا کے یہودیوں کی جو ہزاروں سال سے خواہش تھی ایک آزاد وطن کی، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اب اس ساری صورتحال میں اب تک عرب لیگ خاموش ہے۔ صرف یاد رکھیں کہ 12:46 پر عرب لیگ ایک اپوزیشن کی صورت میں معرض وجود میں آئی، لیکن انہوں نے عملی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ 4:30 پر عرب لیگ کے اندر شامل ممالک عبداللہ آف جارڈن کی قیادت میں نئی ریاست پر حملہ کرتے ہیں تاکہ ان کو روک سکیں۔ پہلی فرصت میں جارڈن جو ہے وہ اسرائیل کا فلسطین کا پانی بند کر دیتا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ امریکہ اور تمام بڑی ریاستیں اسرائیل کی پشت پناہ پہ تھیں۔ اس لیے اس وقت کا عرب ویسے ہی بہت کمزور تھا، تیل کی دولت ابھی دریافت نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے 4:30 پر پیالی میں اٹھنے والا طوفان 5:40 پر ختم ہو گیا اور 5:41 پر کنگ عبداللہ آف جارڈن نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس طرح اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ 14 مئی 1948